دو لوگ ہیں، ایک ان کے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر غالب آف اور ایک ان کے فارن منسٹر عراقچی عباس عراقچی. ان دونوں کا نام ہٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے اسرائیل نے. ٹھیک ہے. اور ہٹانے کے پیچھے سب سے کی رول جو ادا کیا ہے وہ کیا پاکستان نے یو ایس کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور انہیں کہا کہ اگر آپ ان دو اشخاص کو بھی مار دیں گے اور شہید کر دیں گے ان دونوں کو بھی، تو پھر ایونچولی یہ ہوگا کہ ایران میں بہت ہارڈ لائن کمانڈرز جو ہیں IRGC کے، جو ان کی پاسدارانہ انقلاب ہے، جو بالکل بلیو نہیں کرتی کہ امریکہ کے ساتھ پیس ٹاکس کی جائیں، وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. اور اگر وہ کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر پیس تو آپ بھول جائیں. تو اسپیشل ریکویسٹ کی پاکستان نے امریکہ سے، اور امریکہ نے پاکستان کے کہنے پر اسرائیل کو منع کیا. امریکہ موجودہ صورتحال میں پیس ٹاک کا خواہش مند ہے اور اس میں امریکہ کی مجبوری ہے پیس ٹاکس کرنا. امریکہ پھنس چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے یہ وار اس لیے شروع کرنی ہے، جب یہ وار شروع نہیں بھی ہوئی تھی، کیونکہ اسرائیل اسے بلیک میل کر رہا ہے ایپسٹین کیسز کے اوپر. اب وہ پوری دنیا سے، پھر میں نے آپ کو جب وار شروع ہوئی میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں جی کہ ایپسٹین فائلز غائب ہیں، پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے وار کے اوپر. آج یہ 27واں دن ہے وار کا. آپ مجھے بتائیں ان 27 دنوں میں سے ایک دن صرف جس دن 50,000 فائلیں اور سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایپسٹین فائلز کی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی ذکر کر کے راضی نہیں ہے ایپسٹین فائلز کے اوپر. بلیک میل کر لیا انہوں نے ٹرمپ کو، وار کروا لی. اس کے بعد انہوں نے اندر کھاتے یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی طرح مسلمان آپس میں لڑ پڑیں. ایران اٹیک کرتا ہے US کے اڈوں کے اوپر جو اس ریجن میں موجود ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، UAE ہے، امارات جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ وہاں اٹیک کرتا ہے. لیکن بیان جو آتا ہے ڈیفنس میں آگے سے وہ یہ آتا ہے کہ ہم ان پر جو اٹیک ہے وہ غلط ہے. وہ تو ان پہ اٹیک ہی نہیں کر رہے، ان کی سویلین آبادیوں پہ اٹیک ہی نہیں کر رہے، وہ تو اٹیک کر رہے ہیں امریکہ کے اڈوں کے اوپر. جس طرح یہاں پر کچھ جو ملا ہیں یہاں کے ہمارے، جو آج بھی شیعہ سنی فساد مچانے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ بار بار یہی کہی جا رہے ہیں جی کہ ہم سعودی عرب پہ اٹیک کر دیا. بھائی سعودی عرب پہ اٹیک ہو گیا تو سعودی عرب تو ایک بہت بڑا ملک ہے. ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہیں وہ مکہ اور مدینہ ہے. نہیں کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. اچھا یہ غلط بیانی ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے 5 دن کی، تو بالکل کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. جنگ بندی تب ہوتی ہے جب دونوں فریقین جنگ بندی کرتے ہیں. اس میں 3 فریق ہیں، اسرائیل اور امریکہ جو ایک پارٹ بنے ہوئے ہیں، اور ایران جو دوسرا پارٹ بنا ہوا ہے. تو جو ٹرمپ نے جو کہا تھا جنگ بندی کا، وہ اس نے کہا تھا کہ ان کی آئل فیلڈز اور ان کے انرجی کے جو سٹرکچرز ہیں، یعنی کہ بجلی کا جو مواصلاتی نظام ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ان پر اٹیک نہیں کیا جائے گا. حالانکہ پھر اسرائیل نے کل پھر اٹیک کر دیا تھا ان کے اوپر. اور اس کے علاوہ ایران تو ایک دن بھی نہیں رکا. ایران تو ان کے جتنے ریجن میں کہ امریکہ جی اپنے ٹروپس اتارنے لگا، اور موسٹ پرابلی ٹروپس اتریں گے. ایران کا جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے آئل کی، خارگ آئلینڈ ہے جہاں پر ان کی 80% ریسورسز ہیں آئل کے. یہ ایران سے تھوڑا سے فاصلے پر سمندر کے اندر موجود ایک آئلینڈ ہے، خارگ آئلینڈ، جس پر انہوں نے پہلے اٹیکس بھی کیے تھے، اور وہاں پر جو ان کی بیسز وغیرہ تھی ایران کی، ان کو تباہ بھی کیا تھا. تو اس پر جی یہ فوجی اتارنے لگا ہے، اور فوجی اتارے گا تو جو صورتحال بن رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی فوج حلال ہوگی. ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے علی سلمان بخاری صاحب سے جانیں گے. دبئی میں تھے، واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم ساتھ بیٹھ کر ولاگ کر رہے ہیں. خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے لوگ بڑے بےتاب ہیں کہ کیا خبریں آ رہی ہیں، موجودہ صورتحال کیا ہے. ایگل جیسے ڈرونز آنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر، اور ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کلسٹر میزائل ایران اسرائیل پر مارتا ہے، انٹرسیپٹرز جو ہوتے ہیں ان کے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ کھلاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے. کسی بھی ملک کا صدر ایسے بیانات کیسے دے سکتا ہے کہ 160 بچے اگر مر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو زندہ ہوں. اور موجودہ صورتحال میں دوسرے ممالک جرمنی، اسپین اور کچھ ایسے ممالک ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی اب نہیں رہے، اب آپ اکیلے اس جنگ میں شامل ہیں. اچھا سب سے پہلے تو میں آج کی آپ کو خبر دیتا ہوں جی. سب سے بڑی جو خبر ہے آج جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں، ایک ان کے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر غالب آف اور ایک ان کے فارن منسٹر عباس عراقچی. ان دونوں کا نام ہٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے اسرائیل نے.
ٹھیک ہے. اور ہٹانے کے پیچھے سب سے کی رول جو ادا کیا ہے وہ کیا پاکستان نے, اور وہ اس طرح ادا کیا ہے کہ پاکستان نے ان دونوں لوگوں کو کل قتل کر دیا جانا تھا وہاں پر ایران میں, اسرائیل نے اپنے اٹیکس کے اندر, لیکن پاکستان نے یو ایس کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور انہیں کہا کہ اگر آپ ان 2 اشخاص کو بھی مار دیں گے اور مطلب شہید کر دیں گے ان دونوں کو بھی, تو پھر ایونچولی یہ ہوگا کہ ایران میں بہت ہارڈ لائنڈ کمانڈرز جو ہیں IRGC کے, جو ان کی پاسداران انقلاب ہے, جو بالکل بلیو نہیں کرتی کہ امریکہ کے ساتھ پیس ٹاکس کی جائیں, وہ کنٹرول میں آ جائیں گے, اور اگر وہ کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر پیس تو آپ بھول جائیں. تو اسپیشل ریکویسٹ کی پاکستان نے امریکہ سے, اور امریکہ نے پاکستان کے کہنے پر اسرائیل کو منع کیا, اور اسرائیل نے اپنی ہٹ لسٹ سے ان دونوں کو نکال دیا. خیر اسرائیل بھلے ان کو مار بھی دیتا, تو جس طرح کہ ایرانی قوم نے اپنا ضبط دکھایا ہے اور دکھایا ہے کہ وہ کتنے شجاعت والے ہیں اور کتنا شہادت کو اپنی میراث سمجھتے ہیں, تو ایران, جس طرح میری اور آپ کی لاسٹ ٹائم ایک کانورسیشن ہو رہی تھی, تو میں نے آپ کو عمران بتایا تھا کہ امریکہ ذلیل ہوگا. آج پوری دنیا دیکھ لیں, آپ کے سامنے امریکہ ذلیل ہو رہا ہے. اور اسٹریٹ آف ہارموز, جس کے بارے میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ جب یہ دعوے کر رہا تھا کہ ہم جیت چکے ہیں, ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے, ہم نے ان کی بیریا تباہ کر دی ہے, تو میں نے تب اس دن کہا تھا کہ اگر اس نے کر دیا ہے تباہ, تو پھر یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھول کے دکھائے. یہ میرے خیال ہے 6 یا 7 مارچ کی میں بات کر رہا ہوں, 26 مارچ ہے آج. تو ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ برے سے ذلیل ہو رہا ہے, اور بہت برے طریقے سے ذلیل ہو رہا ہے, اور ابھی تو یہ اس کی ضلالت کا آغاز ہے جو شروع ہوا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہے ان کا پریزیڈنٹ, ایک 80 سال کا بابا, جس کو اسٹیٹسمین شپ کیا ہوتی ہے یا ایک ملک کا صدر وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک جو صدر ہوتا ہے ملک کا, وہ رول ماڈل ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہماری قوم. اب جس قوم کا صدر یہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ 160 بچے قتل ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے, میں اس کے ساتھ زندہ رہ لوں گا, آئی کین لیو ود اٹ. تو مطلب وہ اس نے دیکھے نا جی کہ یہ سیاست کو, ڈپلومیسی کو اور پریزیڈنسی کو کس معیار پر لا کر کھڑا کر دیا کہ انوسینٹ بچے جو مر گئے ان پر وہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے تو کوئی بات نہیں. امریکہ موجودہ صورتحال میں پیس ٹاک کا خواہش مند ہے, اور اس میں امریکہ کی مجبوری ہے پیس ٹاکس کرنا. امریکہ پھنس چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے یہ وار اس لیے شروع کرنی ہے, جب یہ وار شروع نہیں بھی ہوئی تھی, کیونکہ اسرائیل اسے بلیک میل کر رہا ہے ایپسٹین کیسز کے اوپر. اب وہ پوری دنیا سے, پھر میں نے آپ کو جب وار شروع ہوئی میں نے آپ کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں جی کہ ایپسٹین فائلز غائب ہیں, پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے وار کے اوپر. آج یہ 27واں دن ہے وار کا. آپ مجھے بتائیں ان 27 دنوں میں سے ایک دن, صرف جس دن 50,000 فائلیں اور سامنے آئی ہیں, اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایپسٹین فائلز کی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی ذکر کر کے راضی نہیں ہے ایپسٹین فائلز کے اوپر. بلیک میل کر لیا انہوں نے ٹرمپ کو, وار کروا لی. اس کے بعد انہوں نے اندر کھاتے یہ کوشش کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے کہ کسی طرح مسلمان آپس میں لڑ پڑیں. ایران اٹیک کرتا ہے یو ایس کے اڈوں کے اوپر جو اس ریجن میں موجود, جو جس میں سعودی عرب ہے, قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, UAE ہے, امارات جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ وہاں اٹیک کرتا ہے. لیکن بیان جو آتا ہے ڈیفنس میں آگے سے وہ یہ آتا ہے کہ ہم ان پر جو اٹیک ہے وہ غلط ہے. وہ تو ان پہ اٹیک ہی نہیں کر رہے, ان کی سویلین آبادیوں پہ اٹیک ہی نہیں کر رہے, وہ تو اٹیک کر رہے ہیں امریکہ کے اڈوں کے اوپر. جس طرح یہاں پر کچھ جو ملا ہیں یہاں کے ہمارے, جو آج بھی شیعہ سنی فساد مچانے کی کوششیں کرتے ہیں, وہ بار بار یہی کہی جا رہے ہیں جی کہ ہم سعودی عرب پہ اٹیک کرتے ہیں. بھائی سعودی عرب پہ اٹیک ہو گیا تو سعودی عرب تو ایک بہت بڑا ملک ہے. ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہیں وہ مکہ اور مدینہ ہے. بالکل, مکہ اور مدینہ کی طرف ایران بھی آئے گا تو سارے مسلمان اس کی طرف چلے جائیں گے. وہ ایران اٹیک کر رہا ہے صرف اور صرف اپنے ان اہداف پہ جو جائز اہداف ہیں, اور وہ امریکی اڈے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر مطلب جو آپ کی والی بات ہے کہ امریکہ ذلیل ہو گیا جی, اور صرف ذلیل نہیں ہوا, امریکہ کو آپ عنقریب سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ منتیں ترلے کرے گا, جس طرح پچھلے دنوں اپنے اتحادیوں کی منتیں ترلے کر رہا تھا کہ میرے ساتھ آ کے اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا لو. تھوڑے دنوں میں امریکہ منتیں ترلے کرے گا کہ ہم اس وار سے باہر نکالیں. اتحادی کیوں نہیں سن رہے امریکہ کی بات, صدر کی بات؟ جرمنی نے بھی انکار کر دیا, اسپین نے بھی انکار کر دیا, باقی بھی کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو خاموشی سے انکار کر کے سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسپین نے تو صرف انکار نہیں کیا جی, اسپین نے عراق میں جو اپنے فوجی تھے وہ سارے نکال لیے. اس وار کے دوران اسپین نے عراق میں جو اپنے فوجی بھیجے ہوئے تھے نیٹو الائز کے طور پر, وہ اپنے سارے فوجی بھی نکال لیے. انہوں نے کہا جی ہم نے امریکہ کی وار کا پارٹ بننا ہی نہیں.
اس کے پیچھے ریزن ہے, میں 2-3 ریزن ہیں. سب سے پہلے تو ٹرمپ کا پاور میں آنا, آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے اتحادی جو تھے نیٹو, ان کو اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میں تم پہ ٹیرف لگا دوں گا, میں تم پہ یہ کر دوں گا. پھر اس نے کہا میں گرین لینڈ لے لوں گا. پھر اس نے اٹھ کے جو وینزویلا کا صدر کے حالات کیے. ان سب کے بعد دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے جو دنیا کے سب سے طاقتور دفتر میں آ کے براجمان ہو گیا, جس کا صبح کوئی بیان ہوتا ہے اور شام کو کوئی بیان ہوتا ہے. اس 26-27 دن کی وار میں وہ کوئی 26-27 دفعہ کہہ چکا ہے ہم جیت چکے ہیں, ہم جیت گئے ہیں, ہم جیت گئے ہیں. لیکن پھر ادھر سے میزائل آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے اچھا نہیں ابھی ہم نہیں جیتے ہیں. یہ 5 دن کی جنگ بندی جو تھی اس کا آج آخری دن ہے, یہ خود ہی اعلان کر دیتے ہیں جنگ بندی کا اور پھر خود ہی اپنے بیانات سے پیچھے. نہیں کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. اچھا یہ غلط بیانی ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے 5 دن کی, تو بالکل کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. جنگ بندی تب ہوتی ہے جب دونوں فریقین جنگ بندی کرتے ہیں. اس میں 3 فریق ہیں, اسرائیل اور امریکہ جو ایک پارٹ بنے ہوئے ہیں, اور ایران جو دوسرا پارٹ بنا ہوا ہے. تو جو ٹرمپ نے جو کہا تھا جنگ بندی کا, وہ اس نے کہا تھا کہ ان کی آئل فیلڈز اور ان کے انرجی کے جو سٹرکچرز ہیں, یعنی کہ بجلی کا جو مواصلاتی نظام ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, ان پر اٹیک نہیں کیا جائے گا. حالانکہ پھر انہوں نے, اسرائیل نے کل پھر اٹیک کر دیا تھا ان کے اوپر. اور اس کے علاوہ ایران تو ایک دن بھی نہیں رکا. ایران تو ان کے جتنے ریجن میں ایئر بیسز ہیں, جتنے دوسرے اڈے ہیں, ان سب پہ اٹیکس کرتا رہا ہے. اور ایران نے اب یہ کہہ دیا ہے ان کو بڑی کلیئرلی کہ اگر آپ ہمارے انرجی کے ان کے اوپر اٹیک کرو گے تو اب ہم آپ کی انرجی کے اوپر اٹیک کریں گے. اور ہم اٹیک جب کریں گے تو ہم یہ میک شیور کریں گے کہ اٹیک ہو, اور ساتھ ہم ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر اٹیک کریں گے. ڈی سیلینیشن پلانٹس کیا ہوتے ہیں, میں یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے. تو جتنا بھی عرب ملک ہے, کیونکہ وہاں پر نیچرلی ڈرنکنگ واٹر اویلیبل نہیں ہے, جس طرح ہمارے پاس جو کھیتی باڑی کے لیے اور پینے کے لیے پانی ہے, دریا ہیں اور یہ سب کچھ ہے, تو وہ اپنے سمندر کا پانی جو ہے اس کو ڈی سیلینیشن کے پروسیس سے گزارتے ہیں اور وہ پینے کا پانی بن جاتا ہے یا اریگیشن کا پانی بن جاتا ہے, عام ضروریات زندگی کے استعمال کا پانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک پلانٹ لگانے میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ان کیس ایران اٹیک کرتا ہے ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر, تو عرب پورے کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا وہ پانی کے وہ ذخائر ہیں یا وہ پانی کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر پانی کا نظام ختم ہو جائے گا تو 4 سے 5 سال کے لیے یہ پرابلم ہو جائے گا. پھر وہاں پر کوئی اتحادی بیٹھا ہے ایران کا یا کوئی اتحادی بیٹھا ہے امریکہ کا, وہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. پانی انسان کی زندگی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر پانی, ہماری باڈی 70% پانی کنٹین کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب پانی اتنا ضروری ہے, پینے کے لیے بھی ضروری ہے, فصلیں اگانے کے لیے بھی ضروری ہے, 100 چیزوں کے لیے ضروری ہے. تو یہ بڑا ایک رسک ہے اس ٹائم, جو اگر انہوں نے, کیونکہ کل انہوں نے اٹیک کیا ہے ان کی انرجی کے اسٹرکچر کے اوپر پھر دوبارہ سے, اور اگر آج انہوں نے اٹیک کر دیا یا آنے والے دنوں میں اٹیک کر دیا, اور جس طرح کی وہ ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں ایرانی, جس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ آئرن ڈوم جو آخری حد ہے ان کی ڈیفینس کی, وہ بھی فیل ہو گئی ہے. وہ بھی فیل ہو گیا, بالکل. تو یہ ایک پرابلم ہے. ایران نے توڑ نکال دیا, اس کا مطلب اس کا اچھا نہیں, انہوں نے توڑ دیکھیں نا جی, ٹیکنالوجی ہے, توڑ کیا نکالنا ہے. انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے جی. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ایرانیوں نے جو اپنے عقیدے کو ظاہر کیا ہے وہ یہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے, اسرائیل سپر پاور نہیں ہے, سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے اس عقیدے کو مانتے ہوئے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو بروئے کار لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک تصویر سامنے آ رہی ہے. ہم بچپن میں چڑیا پکڑنے کے لیے ایک رسی باندھتے تھے, اوپر ٹوکری رکھتے تھے اور اس کو کھینچتے تھے دانا ڈال کر. اسی طریقے سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ڈرم پڑا ہے آئل کا, اوپر تابوت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئل اٹھانے کے لیے آؤ گے تو تابوت میں جاؤ گے. یہ ایران کی طرف سے بنی ہے تصویر. ہاں, میں نے دیکھی ہے بالکل. میں آپ کو یہ ایک اور خبر اسی ہمارے پروگرام میں دے دیتا ہوں کہ امریکہ جی اپنے ٹروپس اتارنے لگا, اور موسٹ پرابلی ٹروپس اتریں گے ایران کا, جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے آئل کی. خارگ آئلینڈ ہے جہاں پر ان کی 80% ریسورسز ہیں آئل کے. یہ ایران سے تھوڑا سے فاصلے پر سمندر کے اندر موجود ایک آئلینڈ ہے, خارگ آئلینڈ, جس پر انہوں نے پہلے اٹیکس بھی کیے تھے, اور وہاں پر جو ان کی بیسز وغیرہ تھی ایران کی ان کو تباہ بھی کیا تھا. تو اس پر جی یہ فوجی اتارنے لگا ہے, اور فوجی اتارے گا تو جو صورتحال بن رہی ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کی فوج حلال ہوگی. اچھا, ہاں, کیونکہ ایرانیوں کا, آپ ایرانیوں کو اس سینس میں مت دیکھیں جی کہ ایرانی شیعہ ہیں, سنی ہیں, مسلمان ہیں. نہیں,
ایرانی سب سے پہلے جی ایرانی ہے، پرشین امپائر ہے یہ، اور یہ ان کی 6000 سال کی ہسٹری ہے، اور 6000 سالوں میں ان کے پاس جو بھی آیا ہے، جس نے بھی آ کے ان کو تنگ کیا ہے یا جس نے بھی ان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کیا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوا ہے۔ نارملی ہم نے سنا ہے جی وہ افغانستان کے بارے میں کہ جی یہ سامراجوں کا قبرستان ہے، تو کوئی پڑھے تو صحیح کہ پرشیا کیا تھا، اور وہ پڑھے تو صحیح کہ وہ کس بڑے بڑے سامراج کا قبرستان رہا ہے، اور ہسٹری ہے پوری ایران کی۔ اور جہاں تک نظر آ رہا ہے امریکہ یہ بیوقوفی کرے گا، اور امریکہ بیوقوفی اس لیے کر رہا ہے یہ سب کچھ کہ امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا کسی قسم کا کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ جنگ کس طرح لڑنی ہے۔ یہ ایک ہڑبڑاہٹ میں اور اسرائیل کے پریشر میں شروع کیا گیا اٹیک ہے، جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ جب کوئی ملک کے جنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ پچھلے سال مئی میں جب انڈیا پاکستان وار ہوئی تھی، تو انڈیا پاکستان وار میں انڈیا نے بھی پاکستان پر اٹیک کرنے سے پہلے کو 15-20 دن اپنی پلاننگز کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب انڈیا اپنی پلاننگز کر رہا تھا تو پاکستان بھی پریونٹیو میجرز کے طور پر اپنی پلاننگ میں مصروف تھا کہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے، کیونکہ بار بار سننے میں آ رہا تھا آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، تو پاکستان نے بھی اپنی پریونشن سٹارٹ کر دی تھی کہ ہم نے اگر اٹیک ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو جب بھی ایک ڈسپلنڈ اور ڈیزگنیٹڈ لوگ اور فوجیں جنگ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ اس کو پوری طرح پلان کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک 80 سال کے بابے کی بوکھلاہٹ میں کہ میرا ایپسٹین کے کرتوت، کالے کرتوت سامنے نہ آ جائیں، ہڑبڑاہٹ میں اس نے حکم دے دیا جا کے جی کہ کر دو اٹیک، اور اٹیک کر دیا گیا۔ تو وہ یہ پتہ تو کر لیتے کہ ایرانی کون لوگ ہیں، تم ایک اس کے نیتن یاہو کی باتوں میں آ کے اور اس کے پریشر میں آ کے تم نے پکڑ کے اٹیک کر دیا۔ زمینی فوج اگر امریکہ اتارتا ہے تو اس کا بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے امریکہ کو؟ امریکہ کو تو پتہ نہیں ہے کیا نقصان ہوگا، ٹرمپ کو سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، امریکہ کا جی ایک نظام ہے کہ ان کے لیے ایک امریکی جان بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہیں کسی دور جنگل صحرا میں ایک امریکی بھی کہیں قید ہے، پڑا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے فوج بھیج کے بھی ان کو لے کر آنا پڑے، وہ لے کر آتے ہیں۔ اتنی اپنے وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ان کا نظام اس طرح کا۔ تو ہوگا یہ کہ جب وہ فوجیں اتارے گا، جو نظر آ رہا ہے کہ یہ 2-3 ہزار فوجی اتارنے لگے ہیں وہاں پر، تو جیسے یہ اتارے گا تو ایرانی لڑیں گے۔ اور ایرانی تو آپ کو پتہ ہے وہ اراکچی کا بیان تھا کہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو جس پہ وہ نیوز رپورٹر بھی تھا وہ بھی سٹن ہو گیا تھا۔ تو وہ ماریں گے جن کو، اور 3000 فوجی کی طرح ایک مقابلہ کر لیں گے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ 3000 فوجی اتار کے وہ اس آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں گے تو ان کے پاس بھی بارود بہت ہے ایرانیوں کے پاس۔ وہ یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ 3000 میں سے 2000 مار ہی دے گے۔ ایرانی عوام اس وقت یکجا ہوئی پڑی ہے، یونائٹڈ ہوئی پڑی ہے اس جنگ کو لے کر۔ یہی بیوقوفی ہے نا، ٹرمپ کو یہ عقل نہیں آئی، اور اس نے سوچا نہیں۔ میں حیران ہوں اس کو صدر کس نے لگا دیا ہے اتنے بڑے اتنے پاورفل ملک کا، کہ وہ پریشر میں آ کے اس نے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایرانی لوگ کون ہیں، جو خامنائی کے مخالفین بھی تھے نا جی، جو اس وار سے پہلے جو ہم سن رہے تھے کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں چند لوگ تو اصل ہوں گے ہی نا۔ چلو باقی اسرائیل سپانسرڈ ہو سکتے ہیں، امریکہ سپانسرڈ ہو سکتے ہیں، لیکن چند لوگ تو اوریجنل بھی ہوں گے۔ وہ بھی آگے خامنائی کے حامیوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں کہ جی، کیونکہ موسٹلی اس میں شیعہ ہی تھے، اور شیعوں کا ناپ نہ کرتے بھی ریبر تو تھا نا خامنئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کا ریبر مار دیا۔ اب آپ نے صرف ایرانی شیعوں کا ریبر نہیں مارا، آپ نے پوری دنیا کے شیعہ جتنے بھی ہیں ان سب کا ریبر مار دیا۔ اب اچھا، یہ شیعہ تو ایک سائڈ پر، سنی جو ہیں وہ جو اسرائیل سے انتہا کی نفرت کرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ ایران اس ٹائم یونائٹڈ ہے جی۔ ایران کی جیت اس جنگ میں اسی وجہ سے ہوگی، جو میرے ورڈز ہیں میری یاد رکھیے گا بات، کیونکہ وہ یونائٹڈ ہے، اور کیونکہ وہ ایک قوم ہے، اور وہ قوم ہے، وہ ہجوم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایران کو بچانے میں ہر دفعہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور ہر دفعہ 10 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ لڑی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ آبنائے ہرموز جس کا اتنا ذکر ہو رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز، اس میں عراق اور ایران کی وار ہو رہی تھی، اور اس ٹائم پر مسلسل شپس جو آئل ٹینکرز تھے نا ان کو تباہ کر رہے تھے ایک دوسرے کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ایرانی اس میں بھی کامیاب ہوئے تھے، اس میں بھی ایونچولی ایرانی ہی کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنی مار لگائی تھی عراقیوں کو کوئی حد نہیں۔
تو بہت مشکل ہے امریکہ کا جی اس وار میں سے جیتنا, اور ایونچولی امریکہ کی مجبوری ہے کہ ایران کو ٹیبل پر لے کر آنا. علی سلمان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ساری جو موجودہ خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے جانا. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں ہم شیئر کریں گے. فی الحال اجازت دیں. اللہ حافظ.